مصطفیٰ کے دل کا ٹکڑا سیدہ زہرا بطول مصطفیٰ کے دل کا ٹکڑا سیدہ زہرا بطول نور وحدت کا ہے چشمہ سیدہ زہرا بطول نور وحدت کا ہے چشمہ سیدہ زہرا بطول مادر حسنین بنائے علی بنت رسول مادر حسنین بنائے علی بنت رسول عرش اعلیٰ سے بھی اعلیٰ سیدہ زہرا بطول عرش اعلیٰ سے بھی اعلیٰ سیدہ زہرا بطول یہ حقیقت لکھی ظاہر و باطن میں ہر ایک رنگ میں ہر حال میں ظاہر و باطن میں ہر ایک رنگ میں ہر حال میں مصطفیٰ کا عین نقشہ سیدہ زہرا بطول مصطفیٰ کا عین نقشہ سیدہ زہرا بطول جن کے آگے جھک گئی سب اولیاء کی گردنیں جن کے آگے جھک گئی سب اولیاء کی گردنیں غوث اعظم تیرا بیٹا سیدہ زہرا بطول آپ کا ادنا سا صد انوار جلوانوی آپ کا ادنا سا صد انوار جلوانوی آپ ہیں نور خدایا سیدہ زہرا بطول نور وحدت کا ہے چشمہ سیدہ زہرا بطول مفتی صاحب میرے ساتھ آمین کہیے گا. یہاں یہ منقبت پڑھنے والوں
اور سننے والوں کو بابا سیدہ زہرا بطول اجر دیں، یہ سب وہ قبول کریں، ہمارا سننا آپ کا پڑھنا قبول کریں، آمین آمین آمین۔ علامہ تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کیا آپ جب آتے ہیں تو میری تو اپنی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے۔ حضور والا زینت قرآن میں یعنی کہ سورہ رحمان کے اندر دو دریاؤں کا ملاپ ہے، پھر ان میں سے لولو و مرجان کا نکلنا ہے۔ یہ بتائیے شہزادے دونوں جو ہیں ان کی کیا مماثلت اس آیت میں بیان کی گئی؟ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب امام حسن مجتبیٰ اگر خلافت میں نہ ہوں تو خلافت مکمل نہیں ہوتی، اگر امامت میں نہ ہوں تو امامت مکمل نہیں ہوتی، اگر چادر میں نہ آئے تو چادر حدیث قصہ مکمل نہیں ہوتی، مباہلہ میں نہ آئے تو پنج تن پاک مکمل نہیں ہوتے، اگر حسن کائنات میں نہ ہوں تو کائنات کا حسن مکمل نہیں ہوتا۔ اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، چونکہ اس کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب، ان دونوں ذوات مقدسہ کے اسلام کے احسان تھے۔ اللہ نے جناب ابو طالب کو جناب علی عطا کیے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بی بی سیدہ عطا کی، پھر ان سے جو ہے وہ جناب حسنین کریمین، اور پھر اللہ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا کہ عصمت کے دو دریا، بڑا اشارہ ہے خوبصورت، عصمت کے علامہ صاحب دو دریا ملتے ہیں جو حدوں سے تجاوز نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے۔ یاقوت والمرجان، لؤلؤ والمرجان سرکار امام حسن مجتبیٰ اور سرکار امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا گیا کہ عصمت جہاں ہے وہاں فاطمہ، جہاں فاطمہ وہاں عصمت، جہاں طہارت وہاں پنجتن، جہاں پنجتن وہاں طہارت۔ اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہوتی ہے تو میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان جو ہے اسے دسترخوان سخاوت کہا گیا، بے شک، کہ سخیوں میں سے سب سے بڑا دسترخوان۔ بے شک، لیکن میں پھر وہی کہوں گا، ہر چینل پہ کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں کہ میرا آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، سب سے مقدم ہیں، نانا سب سے اونچا، سردار ہے میرا آقا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری جان قربان، کسی کا عشق، کسی کا ایمان، کسی کا وجدان، کسی کی طریقت، کسی کی حقیقت، کسی کی شریعت، کسی کی امامت، کسی کی صحابیت، کسی کی مسلمانیت مکمل نہیں ہوتی جب تک اپنے آقا سے وہ عشق نہ کرے۔ اب چونکہ یہ سرکار کا سلسلہ ہے، اسی لیے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب الاہل جنہ، کہ میرے حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سرکار کا جو دسترخوان ہے اس پر ایک جملہ میں آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے نانا کے دسترخوان کے کیا کہنے؟ جناب ہاشم آپ کے دادا ہیں، ہاشم کے معنی ہیں شوربے میں بھگو بھگو کر روٹیاں دینے والا، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ یہ خاندان وہ ہے، ہاشمیوں کا خاندان ہے، تو آپ کے نانا کا دسترخوان کیا بات ہے، آپ کے بابا کا دسترخوان کیا بات ہے، لیکن مولا آپ کا جو دسترخوان ہے یہ زیادہ معروف کیوں ہے؟ اب جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو دوستو، میرا دسترخوان رسول کا دسترخوان ہے، میرا دسترخوان میرے بابا علی امیر المومنین علیہ السلام کا دسترخوان ہے۔ ہمارے دسترخوان سے اہل سما کے لیے روٹیاں جاتی ہیں، ہمارے دسترخوان سے عرش بری پر روٹیاں جاتی ہیں، اور در بطول کا یہ معجزہ ہے ڈاکٹر صاحب، پوری کائنات جہاں سے روٹیاں لے عرش سے آتی ہیں، واحد در بطول ہے جس کی روٹیاں عرش پہ جاتی ہیں۔ اس میں کیا شک ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ کوئی شک ہے ہی نہیں علامہ۔ اس گھرانے پر ہم کیا بولیں گے، ان کی سخا پر ہم کیا بولیں، ان کی طہارت پر ہم کیا بولیں۔ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ کا ایک لقب ہے پیغمبر صلح امن۔ یہاں پیغمبر سے مراد وہ رسول نہیں، ہاں یہاں ہے یعنی کہ پیغام پہنچانے والا، امن کا پیغام دینے والا سرکار امام حسن علیہ السلام۔ اگر امن کوئی جسم ہوتا تو وہ جناب حسن کہلاتا، اگر جناب حسن کوئی لفظ ہوتے تو وہ علامہ صاحب امن کہلاتے۔ اب ہم امن کے ماننے والے ہیں، ہمیں مولا حسن نے یہ درس دیا ہے، اور مولا حسین نے پھر کربلا میں کہا نا کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ تو مجھے کہنے دیجئے ڈاکٹر صاحب، حسن میرے مولا رسول اللہ کے قلم کے وارث ہے، اور حسین میرے رسول اللہ کی ذوالفقار کے وارث، تلوار کی۔ مفتی صاحب قصہ یہ ہے کہ حضور والا عاشق کو دیکھ کے عاشق شہ پکڑتا ہے، رنگ پکڑتا ہے۔ آپ نے جو تیور دکھائے، اب آپ نے علامہ کے تیور دیکھیں سر، یہ ہے صحبت کا اثر۔ بالکل میں آپ کو عرض کروں سر، میرے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے تیور دونوں کو انگیخت دیتے ہیں سر جی، میں اس قابل ہیں سر، بس قبولیت اللہ تعالیٰ کا۔ مفتی صاحب میں سے بتانا چاہتا ہوں سر، دو شہزادے ہیں، اب
حضرت امام حسن کے لیے جو عزت احترام اور محبت حضرت امام حسین کے دل میں ہے، اگر چند جملے اس کے بارے میں ہو جائے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں جو بات کر رہا تھا وہ کمپلیٹ کرنا ضروری تھی بسم اللہ۔ کہ آقا علیہ السلام کے کندھوں پر جب یہ شہزادے سوار ہوتے تھے تو ذرا تصور کیجئے اس وقت ان کے پاؤں مبارک کہاں ہوتے ہیں، این سینے پہ، سبحان اور اللہ۔ وہ آقا علیہ آپ دیکھیں نا، بچہ جب بیٹھتا ہے تو یا سر پکڑتا ہے تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک انگلیاں پھیرتے تھے اس میں سر۔ اچھا سر، اس پہ مجھے بھی ایک جملہ مکمل کرنے دیجئے کہ بالکل، دیکھنے والے کہتے تھے یا اللہ دیکھو سواری کیسی ہے، تو لوگ پھر آگے سے سرکار نے کہا یہ بھی تو دیکھو سوار کیسا ہے، دونوں لاجواب، دونوں لاجواب نعم المرکب یا غلام، وہ لڑکے کیا سواری پائی ہے۔ پائی ہے، تو واہ میرے نبی کہتے تھے وہ نعم الراکب وہ ہوا، تم نے سواری دیکھی ہے، ذرا سوار بھی تو دیکھو۔ بالکل بے شک۔ اور اس گھرانے کا ایک ایک فرد عظمتوں کا وہ مینار ہے کہ میرے آقا نے سب کو اپنے جسم کا حصہ قرار دیا۔ بالکل مولا کائنات کو کہا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم۔ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور امام علی مقام کو کہا حسین منی وانا من الحسین۔ اور دونوں شہزادوں کو بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی، اور چھوٹے بھائی جو ہیں امام حسین، وہ ہمیشہ امام حسن مجتبیٰ کو بھائی نہیں اپنا امام کہہ کے پکارا کرتے بے ہیں۔ شک یہ ہے ان کی عظمت۔ اب دونوں بھائی جو ہیں اگر ان کو اکٹھا کھڑا کیا جائے تو تصویر محمد بنتی ہے۔ بے شک، بالکل۔ اس طرح سے علامہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ شباہت ایک طرف سے امام حسن مجتبیٰ کو ملی، دوسری طرف سے امام حسین علیہ السلام کو ملی ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے ہیں آقا علیہ السلام سے کہ ظاہری دنیا سے وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، جب کبھی ہمیں اپنے محبوب کی یاد ستاتی تھی، ہم ہاتھ باندھ کے دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کر کے ان میں دیدار مصطفیٰ کر لیا کرتے تھے۔ وہ میں بات اسی گھرانے کی کر رہا ہوں، آپ نے بھی بیان کیا، علامہ صاحب نے بھی، بھائی ادھر تو یہ دو شہزادے ہیں جو مل کے تصویر محمد بنتی ہے، اور اسی خانوادے کا ایک وہ شہزادہ ہے جو اکیلا کھڑا ہوتا تھا تو مصطفیٰ کی ہو بہو تصویر ہوتا تھا، جس کو حضرت شہزادہ علی اکبر کہا جاتا ہے۔ اور پھر حسنین کریمین کی اماں جان سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ تو نساء العالمین، اب کیا کہتی ہیں ام المومنین کہ جب فاطمہ چلتی تھی تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ فاطمہ چل رہی ہیں یا مصطفیٰ چل رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، انہوں نے کیا کیا سمیٹا ہے، ذرا سوچئے تو صحیح۔ جن کی پرورش سیدہ کائنات یوں فرماتی ہیں کہ ایک ہاتھ سے جھولا جھلاتی ہیں، دوسرے ہاتھ سے چکی چلاتی ہیں، زبان سے تلاوت۔ تفصیل سے گفتگو کریں گے، اسی چیپٹر پہ کھولیں گے، آپ کی جو تربیت تھی اس پر ذرا بات کریں گے، خاتون جنت نے جس طرح سے حسنین کریمین کی تربیت فرمائی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد وقفے پہ جانے سے پہلے سے 5 سیکنڈ کی بات، کیا ذکر کیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ، ہماری ماں ام المومنین زوجہ مطہرہ، میرے سرکار کی محبوب بیگم، ایک دفعہ بے چین ہو کے سیدہ کائنات کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا فاطمہ تمہارے بابا کے بعد اگر کائنات میں نے کسی کو معزز اور عظیم پایا ہے تو وہ تم ہو۔ سر اس سے بڑی شہادت اور کیا ہوگی کہ جو جلوتوں اور خلوتوں کی رازدار ہیں ان سے زیادہ مستند شہادت اور گواہی کسی کی ہے ہی نہیں۔ خواتین و حضرات، نبیہ سے میں نے ٹائم چرایا تھا، تھوڑا سا وقفہ ہے، دوبارہ حاضر۔ خواتین و حضرات، آج کی محفل کا رنگ اور تیور بالکل علیحدہ ہے۔ میرے ساتھ میرے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سوال نہ بھی کروں تو ان کو پتا ہے کہ میرے کان اور میرے دل کس قسم کے جواب کے لیے اس وقت مشتاق و شیدہ ہے۔ میں مفتی صاحب، مجھے کچھ نہیں پوچھنا، آپ کا سننا ہے، بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ کریم آپ کا یہ خلوص اور آپ کا یہ جذبہ قبول فرمائے، ہمیشہ عزتوں سے نوازے۔ آمین۔ جس طرح آپ آنے والوں کو عزت دیتے ہیں، جس طرح ٹرانسمیشن لے کے چلتے ہیں، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ دیکھیے، نبیہ بہن بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ یہ بات تھوڑی سی جاری رہنی چاہیے۔ آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے
یہ اتنا بڑا کردار جو سامنے آتا ہے نا امام حسن مجتبیٰ کا، یہ امام علی مقام کا، تو اس کے پیچھے جو اصل کردار ہے وہ ماں کی تربیت ہے، ماں کا گود کردار ہے۔ دیکھیں نا، گود بھی تو کس کی گود کس کی ہے، گود کس کی ہے، اور پھر تربیت کس کی ہے، اور وہ نمونہ لقمہ ہے حلال ہمارے کس طرح لیے۔ کھلایا ہے، اور کس طرح کردار کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ وگرنہ یہ آسان ہے کہ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ وگرنہ یہ آسان ہے، لوگ یہاں اقتدار کے لیے اور کرسی کے لیے سروں کی کھوپڑیوں کے مینار اگا دیتے ہیں اور خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں، لیکن بیک جنبش زبان جو بندہ اقتدار کو خیر آباد کہہ دے اور سرداری کا یوں مظاہرہ کرے، وہ سرداری جو عطا کی سید جو میرے نبی نے اسپیشلی کہا نا، حالانکہ سید تو حضرت سیدہ کائنات کی ساری اولاد ہی سید ہے، لیکن میرے نبی نے جو سپیشلی ان پر ہاتھ رکھ کے منبر پر بٹھا کے کہا ان نبنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سرداروں والا جو یہ کام یہ کرے گا وہ شاید کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ اور آپ نے اس لیے، ہم نے بھی ایک جگہ بیان کیا کہ جو اوپر کا حصہ جو شباہت رکھتا تھا اور نیچے کا حصہ، اس میں لاجک یہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی روح تازہ ہو جائے گی کہ اصل میں اوپر ہوتی ہے پگ، اور پگ علامت ہوتی ہے سرداری کی، اور نیچے ہوتے ہیں پاؤں، اور پاؤں پہ ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، استقامت ہوتی ہے۔ تو وہ امام علی مقام کو نیچے کی مشابہت اس لیے ملی ہے کہ انہوں نے استقامت کا وہ مظاہرہ کیا ہے جس پر استقامت کو بھی ناز ہے، اور ادھر امام حسن مجتبیٰ کو اوپر کی مشابہت اس لیے ملی ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کی سرداری کی لاج یوں نبھائی ہے کہ سرداروں والا ظرف جو ہے وہ کائنات کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب ماں سیدہ کائنات ہو اور لوریاں قرآن کی ہوں اور پھر گھر کا ماحول تطہیر والا ماحول ہو، حضرت علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ سیرت فرزندہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات، یہ اولاد کا جو کردار بنتا ہے تو یہ ماں کے کردار سے بنتا ہے۔ ماں ام الخیر فاطمہ ہو، یہ ایک شہزادے کا ذکر کیا تھا ہمارے عابد بھائی نے اپنے کلام میں، تو ان کا اسم شریف آ رہا ہے میری زبان پہ، ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، اور ماں سیدہ کائنات فاطمہ ہو تو بیٹا حسن و حسین ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ میں خواتین حضرات تھوڑی سی ایک بات کی وضاحت کر دوں آپ کو، سادات دو سلسلوں سے نکلتے ہیں، ایک حسینی سادات ہیں، ایک حسنی سادات ہیں، اور جو آپ کی نعتوں میں بار بار ذکر ہو رہا ہے، سر میرے جیسے کئی جاہل بیٹھے یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، جاہل تو صرف میں ہوں، آپ سب تو، میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کیسے کیسے بزرگ حسنی ساداتوں کے سلسلے میں آئے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ علامہ میں بالکل چھوٹا تھا، پہلی دفعہ کراچی گیا، میری کیا عمر ہوگی سر؟ اچھا، سمندر دیکھنے کی خواہش ہر بچے میں ہوتی ہے۔ میری والدہ مجھے بظاہر سمندر دکھانے کے لیے اولڈ کلفٹن کراچی لے کے گئیں، اب بجائے سمندر کی طرف لے جانے کے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ساتھ لے کے سیڑھیاں چڑھتی جا رہی ہیں۔ یا مولانا میری ماں کے درجات بلند تھا، اور سیڑھیاں چڑھنے کے بعد کہا کہ میاں یہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، پہلے یہاں پہ فاتحہ پڑھ لیں، یہ امام حسن کی اولاد میں سے حسنی سادات ہیں۔ میں علامہ، میرے کانوں میں آج تک یہ لفظ گونجتے ہیں جو میری ماں نے مجھے سنائے، اور میں ماؤں کی بات سے کرتا ہوں، جو مائیں یہاں بیٹھی ہیں ایک دفعہ شوق پیدا کریں اس گھرانے کے عشق کا اپنے بچوں میں، بچوں کی زندگی خود بخود سمجھ جائے گی، زندگی کا آخر سمجھ جائے گی۔ مولانا ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آنا ہے سر، اور تھوڑی سی بھائی وجدانی کیفیت آپ نے پیدا کر دی۔ ابھی قبلۃ وسم قادری صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ حسن کو سید کہا دستار کا وارث۔ سرداری آج کے دور میں دیکھا جائے تو کوئی وزیر اعظم ہے پاکستان کا، کوئی وزیر اعظم ہے ہندوستان کا، اپنی اپنی ریاست کی سیادت ہے، یہ حکومت ہے، سیادت نہیں، بالکل سیادت کچھ اور ہے، وہ سرداری ہے۔ کچھ اور۔ اب امام حسن کی سرداری اگر ہم دیکھیں تو کہاں کہاں ہے؟ بھارت میں خواجہ معین الدین چشتی، ہائے ہائے اللہ اکبر، سید الاولیاء سرکار خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، ہمارے لاکھوں سلام، بیٹے کس کے ہیں؟ حسن مجتبیٰ۔ یعنی بھارت میں سرداری کس کی؟ حسن بادشاہ۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے، سرکار عبداللہ شاہ غازی بیٹا کس کا؟ حسن مجتبیٰ کا۔ اب سندھ میں سرداری کس کی؟ حسن مجتبیٰ کی۔ آپ کے لاہور میں سید، سرداری کس کی؟ حسن مجتبیٰ کی۔ گزارش یہ ہے کہ اگر میں حضور علامہ صاحب کی جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، آل محمد کو حکومتوں کی ضرورت نہیں،
غلام اقتدار میں بھی آ جائے تو اختیار میں نہیں آتا. جملہ بڑا میں نے قیمتی کہہ دیا. غلام اقتدار میں بھی آ جائے تو اختیار میں نہیں آ جاتا. اگر حکومت ابو جہل کے ہاتھ میں آ بھی جائے تو چاند توڑنے کا اختیار آمنہ کے چاند کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر حکومت نمرود کے ہاتھ میں آ بھی جائے تو آگ گلزار کرنے کا اختیار ابراہیم کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر حکومت فرعون کے ہاتھ میں آ بھی جائے تو ید بیضاء کا معجزہ موسیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر حکومت یزید کے ہاتھ میں آ جائے تو کربلا کو معلیٰ بنانے کا اختیار صرف حسین کے پاس ہوتا ہے. یہ سیدہ کے بیٹے ہیں, یہ سید کے بیٹے ہیں, یہ سید کے نواسے ہیں. پوری کائنات کی سرداریاں ان کے گھروں میں ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری جملہ اور وہ یہ ہے, میں ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ میں کرونا کی اس موذی مرض سے محفوظ رکھے. اللہ عالم انسانیت کو اور بالخصوص میرے پاکستان کو, میرے عزیز وطن کو محفوظ رکھے. ہم تمام محفوظ رکھے. میرے بچوں وظیفہ کیا کرو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی. میری بیٹیوں تسبیح پڑھا کرو. صبح نماز کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو. اپنے بچوں پہ پھونکو. اگر بچہ گستاخ نکل آئے تو قیامت کے دن یہ گریبان میرا ہوگا, ہاتھ آپ کا ہوگا. اپنے بچوں کو مسلوں پہ کھڑا کرو. علامہ اگر آپ کی اجازت ہو, میں صرف ہمیشہ یہ کہتا ہوں بچوں کے لیے, بالکل بیٹیوں کے لیے ہمیشہ مائیں فکر مند رہتی ہیں, باپ بھی فکر مند رہتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس دن سے بیٹی پیدا ہوئی ہے ایک ہی دعا ہے, یا اللہ سیدہ کائنات کے صدقے اس کی قسمت نیک کر, سیدہ کے صدقے اس کو کوئی مصیبت پیش نہ آئے. اپنی بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے دعا کریں. خدا نے چاہا تو انشاءاللہ ہر مشکل ہر تکلیف دور ہوگی. آخر میں جاتے جاتے کہہ دوں کہ آج ہم نے تفسیر کوثر اور صاحب کوثر کے اس بیٹے کے بارے میں ذکر کیا ہے. اس ملعون نے جس نے میرے سرکار کو تانا دیا تھا کہ تمہارے ہاں اولاد نرینہ رہتی نہیں, اس کے 4 بیٹے تھے. حضور والا اس کا ابتر حال یہ ہوا کہ چاروں کے چاروں بیٹے اسلام قبول کر کے باپ کو چھوڑ کے میرے آقا کے غلام بن گئے. سر یہ ہے ابتری, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی. جاتے جاتے حضور ایک تو بالکل دل نہیں کرتا کہ آج کی یہ محفل تمام کروں, یہ میرا بھی دل جانتا ہے اور شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگ میرے ساتھ متفق ہوں. جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ ایک ذکر ایسا ہو کہ جو سب پہ آپ نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے, بے شک کیا ہے, تو میں اہل بیت کی شان میں ہی بسم اللہ سر, بسم اللہ. میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں جی, میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں مرید خیر الانام ہوں, میں تو کل بھی ان کا غلام تھا, میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں. میری جد بھی ان کی غلام تھی, میں بھی ان کا ادنا غلام ہوں. میں تو پنج تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, میرے منہ سے آئے مہک صدا, میرے منہ سے آئے مہک صدا, جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں. مجھے عشق سے وہ سمن سے ہے, مجھے